बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अकरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब है वो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में रहते हैं मगर हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते। इन्फेक्ट तो करते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन बॉडी हमारे को डिजीज़ से सफ़र नहीं होने देते, और कुछ हमारे फेवर के काम भी कर रहे होते हैं या कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है, तो इनको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। तो अकरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा के मतलब नॉर्मल फ्लोरा के जो बैक्टीरिया हैं कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो आज हम देखेंगे इस टॉपिक में। अ नॉर्मल फ्लोरा में बी फाउंड इन सेवरल बॉडी टिश्यू। नॉर्मल फ्लोरा है जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, ये फाउंड पाया जाता है, मे बी फाउंड पाया जा सकता है इन सेवरल बॉडी टिश्यू के मुख्तलिफ हिस्सों में या मुख्तलिफ बॉडी टिश्यूज़ में। तो सबसे पहले है इसमें स्किन। On the skins, for instance, there are various forms of viruses, fungi and bacteria, particularly Staphylococci and Propionibacterium acnes। तो ये है कि ऑन द स्किन पर, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे, देयर आर वेरियस फार्म ऑफ वायरसेस, मुख्तलिफ इकसाम जो हैं वायरसेस की पाई जाती हैं, फंजाई की पाई जाएंगी, बैक्टीरिया की पाई जाएंगी। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे जो स्टेफाइलोकोकस कोकाई है, जो जमा बोलेंगे तो स्टेफाइलोकोकाई बोलेंगे, और अगर आप इनको सिंगुलर या एक बोलेंगे तो इसको आप वाहिद बोलेंगे तो स्टेफाइलोकोकस कहेंगे। और उसके बाद ये स्टेफाइलोकोकस जो है बैक्टीरिया की किस्म है, और है प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज। ये भी बैक्टीरिया की किस्म है जो एक्नी वगैरह या दाने करती है स्किन पे, तो ये भी स्किन पे पाई जाती है। फिर है ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी कौन सा हिस्सा होता है? हमारे होंठों के अंदर जहाँ हमारी ज़बान और दांत वगैरह होते हैं, इसको ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी में कौन से बैक्टीरिया हैं देखते हैं। द ओरल कैविटी कॉमनली कंटेन मेंबर ऑफ जेनरा नाइजीरिया। तो ओरल कैविटी में कॉमनली या आम तौर पे पाए जाते हैं नाइजीरिया बैक्टीरिया है, और फिर क्या है, लेप्टोट्राइकिया है, और बैक्टीरियाइड्स एज वेल एज मैनी डिप्थीरिया लाइक बेसिलाई। और इसके साथ साथ बहुत से डिप्थीरिया की जो डिप्थीरिया बेसिलाई, ये भी बैक्टीरिया की एक स्पीशी है या एक इकसाम है या किस्म है, ये पाई जाती हैं। उसके बाद ओरल कैविटी में फंगल स्पोर होंगे, मतलब फंजाई के स्पोर्स होंगे, और स्ट्रेप्टोकोकाई, ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि ओरल कैविटी में पाए जाएंगे। फिर है रेस्पिरेटरी ट्रैक। या रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब होगा जो सांस लेने का रास्ता है, वहाँ कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाएंगे। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज़ द साइट ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिज्म। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें तमाम ऑर्गेनिज्म होंगे, एज वेल एज नीमोकोकाई, जिसमें नीमोकोकाई होगा, और स्पीशीज़ ऑफ हीमोफिलस जो बैक्टीरिया है उसकी इकसाम होंगी, और माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया का ग्रुप है, तो इसकी भी कुछ इकसाम होंगी। दीज ऑर्गेनिज्म में काज रेस्पिरेटरी डिजीज़। तो ये सारे जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म कहते हैं जानदारों को, ये जो छोटे खुर्दबीनी जानदार होंगे, ये मे काज मतलब कि ये बीमारी कर सकते हैं या बीमारी की वजह बन सकते हैं। कौन सी बीमारी की? रेस्पिरेटरी डिजीज़ की। जो सांस लेने की बीमारियां हैं जिनमें कोई मतलब है जैसे कि टीबी हो गई या कोई नमूनिया वगैरह है, तो ये जरासीम जो आपने पढ़े हैं, नीमोकोकाई है, एच इन्फ्लुएंजा है, माइकोप्लाज्मा है, तो ये सारी जो है बीमारियां काज कर सकते हैं अगर बॉडी डिफेंस इज़ कम्प्रोमाइज़। अगर जो बॉडी का डिफेंस या इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो कमज़ोर होगी तो ये बीमारी पैदा कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट स्लाइड में स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो छोटी और बड़ी आंत में कौन से बैक्टीरिया हैं देखते हैं। लेटर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन अबाउंड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्मॉल या छोटी आंत का जो आखिरी हिस्सा है लेटर पार्ट, और बड़ी आंत, इसमें बहुत ज़्यादा बहुतात या बहुत ज़्यादा ज़्यादती के साथ बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखें। बैक्टीरियाइड स्पीशीज़ है,
آر نیومرس مطلب کہ یہ بہت ساری اس کی اقسام ہیں بیکٹیریائڈس کی، اس کے ساتھ کلوسٹرائڈم سپورز ہیں اور ویریس اسٹریپٹوکوکائی اور مختلف اسٹریپٹوکوکائی بیکٹیریا اینڈ نمبر آف گرام نیگیٹو راڈس۔ اس کے علاوہ بہت سارے گرام نیگیٹو راڈس پائے جائیں گے انکلوڈنگ اسپیشیز آف انٹیروبیکٹر، جس میں شامل ہوگا انٹیروبیکٹر جو بیکٹیریا ہیں ان کی کچھ اقسام ہوں گی، کلیبسیلا کی ہوں گی، پروٹیس اور سوڈوموناس، یہ سارے بیکٹیریا ہیں جو اس کے علاوہ پائے جائیں گے۔ اور ہے اس کے علاوہ اور کون کون سے پائے جائیں گے، اسکریشیا کولائی از اے ویل نون ریزیڈنٹ آف انٹسٹائن۔ تو اسکریشیا کولائی یا جس کو ای کولائی کہتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مشہور رہائشی ہے ہمارے انٹسٹائن میں، بہت زیادہ کثیر تعداد میں یہ پایا جاتا ہے، ای کولائی بھی کہتے ہیں اس کو اور اسکریشیا کولائی بھی۔ اور اس کے علاوہ کینڈیڈا البیکن دا یسٹ، کینڈیڈا البیکن جو یسٹ کی ایک مثال یا یسٹ کی اگزامپل ہے، وہ بھی ہمارے انٹسٹائن میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ اس کے بعد ہے جی ویجائنا۔ ویجائنا کیا چیز ہے جی؟ ویجائنا فیمیل جینیٹل یا فیمیل کا ریپروڈکٹیو آرگن ہے، جہاں سے ریپروڈکٹیو آرگن وہ آرگن ہوتا ہے جو جہاں سے ہم افزائش نسل کو آگے بڑھاتے ہیں یا افزائش نسل کرتے ہیں۔ تو یہ سیکس آرگن ہے فیمیل یا خواتین کا۔ تو اس میں ہے ان فیمیل میں لیکٹوبیسیلس از اے نوٹیبل کمپوننٹ آف دا ویجائنا۔ تو فیمیل میں لیکٹوبیسیلس جو بیکٹیریا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ادر آرگنزم میں بی لوکیٹڈ نیئر دا یوروجینیٹل اوریفس۔ تو دوسرے جو جاندار یا دوسرے خردبینی جو جاندار ہیں وہ بھی پائے جا سکتے ہیں۔ یوروجینیٹل اوریفس کس کا کہیں گے؟ اوریفس کا مطلب ہوتا ہے سوراخ، اور یوروجینیٹل مطلب پیشاب کی نالی کا سوراخ، اور سیکس آرگن کا جو سوراخ ہے اس کے ارد گرد دوسرے بیکٹیریا یا دوسرے جاندار بھی، خردبینی جاندار بھی پائے جا سکتے ہیں۔ ان بوتھ میل اینڈ فیمیل، میل اور فیمیل کے پیشاب کی نالی کے ارد گرد اور سیکس آرگن یا سیکس کے اعضاء جو ہیں ان کے سوراخ کے ارد گرد بھی اور جاندار پائے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا ہے یہ ویجائنا میں پایا جائے گا، یہ بہت زیادہ نوٹیبل یا اہم کمپوننٹ ہے، یہ اہم حصہ ہے ویجائنا کا، جو ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے یا ایسڈ بناتا ہے، اور ویجائنا کے پی ایچ ویجائنا میں جو پی ایچ ہے وہ اس کو ایسیڈک مینٹین کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے جو خردبینی جاندار ہوں گے وہ ایسیڈک پی ایچ پہ نہیں رہ سکیں گے اور اس طرح وہ مر جائیں گے۔ تو یہ لیکٹوبیسیلس جو ہے ویجائنا کو مختلف قسم کے انفیکشن سے بچا لے گا، کیونکہ وہاں ایسیڈک انوائرمنٹ کو یہ مینٹین کرتا ہے۔ آگے بلڈ اینڈ یورین۔ دا بلڈ اینڈ یورین آر یوزلی اسٹیرائل انلیس ڈیزیز از ان پروگرس۔ تو خون اور پیشاب جو ہے یورین یہ بالکل اسٹیرائل ہوتے ہیں، مطلب اسٹیرائل کا ہوتا ہے جراثیم سے بالکل پاک ہوتے ہیں، ان میں کوئی خردبینی جاندار نہیں ہوتے، انلیس جب تک کہ کوئی بیماری نہ ہو جائے، کسی کو خون یا پیشاب میں انفیکشن نہ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس میں کوئی نہ کوئی ہوگا اگر مائکرو آرگنزم تو اور بات ہے، ادروائز جو ہیلدی پرسن ہوگا اس کے خون اور پیشاب میں کوئی بھی مائکرو آرگنزم نہیں ہوتا۔ آگے ہماری نیکسٹ سلائیڈ سٹامک۔ تو سٹامک کا مطلب معدہ ہے، تو دیکھتے ہیں معدے میں کون سے مائکرو آرگنزم ہیں۔ The stomach in human is generally without a normal flora۔ تو stomach in human مطلب انسانوں کا جو stomach ہے وہ جرنلی عام طور پہ وداؤٹ نارمل فلورا، اس میں نارمل فلورا کے کوئی بھی آرگنزم یا جاندار نہیں ہوں گے، مینلی ڈیو ٹو لو پی ایچ آف اٹس کانٹینٹ، کیونکہ سٹامک کی جو پی ایچ ہے وہ ایسیڈک ہے۔ لو پی ایچ کس کی ہوتی ہے؟ ایسیڈک کی، اور ہائی اگر پی ایچ ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہاں بیس ہوگا، ایسڈ نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ سٹامک کی پی ایچ لو ہوگی، اس طرح اس میں نارمل فلورا کے جو بیکٹیریا ہیں وہ نہیں پائے جائیں گے۔ اور پھر ہے انٹروڈکشن آف نارمل فلورا ان نیونیٹس۔ تو نیونیٹس کا مطلب ہے شیرخوار یا بالکل جو نو مولود ہوتے ہیں، ابھی پیدا ہوئے
بچے جو ہوتے ہیں نیو بورن بھی ان کو کہتے ہیں، ان میں نارمل فلورا کس طرح اندر جاتا ہے ان کے باڈی میں، یا اس کا انٹروڈیوس ہوتا ہے اس کے باڈی کے اندر جاتا ہے۔ تو اس کا ہے کہ آرگنزم آف دا نارمل فلورا، جو جاندار ہوں گے نارمل فلورا کے، آر انٹروڈیوسڈ، یہ باڈی کے اندر جائیں گے وین دا چائلڈ پاسز تھرو دا برتھ کینال، جیسے جو چائلڈ ہے وہ اووری سے نکلے گا، اور برتھ کینال ایسی نالی ہے جہاں سے وہ نکل کے اور پھر ویجائنا سے باہر آتا ہے، تو ابھی وہ ماں کی برتھ کینال میں ہوگا، وہیں سے اس میں نارمل فلورا کے جو بیکٹیریا ہیں، کیونکہ وہ برتھ کینال میں پائے جاتے ہیں، تو وہیں سے اس کے اندر کچھ سپیشیز یا کچھ اقسام جو ہوں گی نارمل فلورا کی، وہیں سے وہ انٹروڈیوس ہو جائیں گی اس کے باڈی میں یا داخل ہو جائیں گی۔ تو ایڈیشنل آرگنزم انٹر وین بریتھ بگنس، تو جو اس کے علاوہ اور جو اضافی خوردبینی جاندار ہوں گے جو رہ گئے ہوں گے، وہ تب انٹر ہوں گے یا تب اس کی باڈی میں جائیں گے جیسے بچہ دنیا میں آئے گا اور سانس لینا شروع کرے گا، تو اس کے اندر مزید جو ہوں گے نارمل فلورا کے جاندار وہ انٹر ہو جائیں گے اس کی باڈی میں۔ اینڈ اپان فرسٹ فیڈنگ، اور جیسے وہ بچہ پہلی دفعہ ماں کا دودھ پیے گا، تو کیونکہ بریسٹ جو ہوگا اس کی سرفیس پہ بھی آرگنزم، مائکرو آرگنزم یا خوردبینی جاندار ہوتے ہیں، تو اس لیے جیسے وہ فرسٹ فیڈ لے گا مدر سے، تو وہ اسکن کی جو بریسٹ کی اسکن ہے وہاں سے بھی پھر کچھ خوردبینی جاندار اس کی باڈی میں انٹر ہوں گے۔ ود ان 2 or 3 days، 2 یا 3 دن کے اندر، موسٹ آرگنزم آف دا نارمل فلورا ہیو اپیئرڈ، تو زیادہ تر جو نارمل فلورا کے خوردبینی جاندار ہوں گے وہ جسم میں ظاہر ہو چکے ہوں گے یا پہنچ چکے ہوں گے۔ ڈیورنگ دا نیکسٹ فیو ویک، پھر آگے کچھ ہفتوں میں، کانٹیکٹ ود مدر اینڈ ادر انڈیویجول، تو بچے کا ماں کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا رہے گا بار بار، اور پھر جو دوسرے لوگ آ رہے ہوں گے، جو مطلب ہے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے رشتہ دار ریلیٹیو آتے ہیں بچے کو اٹھاتے ہیں ملتے ہیں، تو اس طرح بچے کا کانٹیکٹ مدر سے بھی ہوگا اور دوسرے انڈیویجول اور دوسرے لوگوں سے بھی ہوگا، تو پھر اس سے کیا ہوگا، ویل ایکسپوز دا چائلڈ ٹو ایڈیشنل مائکرو آرگنزم، تو اس سے پھر بچہ جو ہے اس میں اضافی جو ہے مائکرو آرگنزم یا خوردبینی جاندار وہ بھی اس کے باڈی میں انٹروڈیوس ہو جائیں گے یا انٹر ہو جائیں گے۔ دا نارمل فلورا ریمین تھرو آؤٹ دا لائف، تو اس طرح یہ بھی ہے کہ جو نارمل فلورا کے جو خوردبینی جاندار ہوتے ہیں یہ ہمارے اندر یا ہمارے جسم کے اندر پوری زندگی رہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، undergoing changes in response to the internal environment of the individual، اور ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے ہمارے جسم کے اندر کا کوئی انوائرمنٹ یا ماحول جو ہے وہ تبدیل ہوگا، تو نارمل فلورا بھی اپنے اندر موڈیفیکیشنز یا چینجز کرتے رہتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے یا اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو شکریہ، آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔